تو میں یہ یقین کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو خوشحالی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، تو باڑے کی صفائی جو ہے اس کے ایمان کا نصف حصہ ہونا چاہیے۔ بہت اچھی حافظ صاحب آپ نے بات کی۔ یقیناً باڑے کی صفائی کا پیداوار پہ بھی اثر اور صحت پہ بھی جانور کے اچھا خاصا اثر پڑتا ہے، لیکن کیا شیڈ کا بھی رول ہے اس میں پیداوار میں، اور اچھے شیڈ کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ اس کا بہت بڑا رول ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں دفتر سے اور فیلڈ سے جب تھکا کر جاتا ہوں گھر، اگر میرا گھر آرام دہ نہیں ہے تو اگلے روز آ کر میں اس رفتار سے کام نہیں کر سکتا جس رفتار سے میں ادروائز کر سکتا ہوں اگر میرا گھر اچھا ہو۔ تو بنیادی طور پر جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تاج محل ہو۔ ممکن ہے تاج محل کے اندر جو رہنے والا آدمی ہے اس کو نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہ آئے، لیکن ایک فقیر کی کلی کے اندر جو رہنے والا ہے وہ آرام سے سو جائے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو گھر ہے وہ سادہ اور نہایت آرام دہ ہو، جہاں جانور رہ کر خوش ہو، اور خوش ہونے کے نتیجے میں اس کی پیداوار بڑھے۔ اس کے اندر صفائی ستھرائی جو ہے آسانی سے ہو سکے، ڈرینیج کا اس کے اندر بندوبست ہو، آٹومیٹک کا ایک نظام چل رہا ہے کہ اب ہر چیز جو ہے وہ لوگ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، لوگ اویلیبل نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی کاروبار نے مشینی جو ہے اس کے اندر مشینوں کا داخلہ جو ہے وہ اس کے اندر بدلے میں آ جائے گا۔ تو وہ آپ کا جو بننے والا جو باڑا ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر مشینوں کے آنے کی گنجائش ہو۔ اور اسی طریقے سے جس طرح ہم اپنے میٹرنیٹی وارڈ رکھتے ہیں، اس طرح جو بچہ دینے والی گائیں ہیں ان کی علیحدہ جگہ ہو، جو بیمار جانوروں کے لیے جگہ ہے اس کو، تاکہ اس کو زیادہ سہولت ملے، زیادہ کمفرٹ ہو، دوسرے جانور اگر اس کو تنگ نہ کریں۔ تو میرے نزدیک ایک اچھے شیڈ کا تصور جو ہے وہ پیسوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ جانور کے آرام سے تعلق ہے۔ جانور خشکی میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ جگہ اویلیبل ہو، جانور اس جگہ پر بیٹھنا چاہتا ہے جہاں اس کو اس کے پاؤں کی ایکسرسائز ہو جائے، وہ وہاں پر ہونا چاہیے۔ آپ کے مشینوں کے چلنے کا انداز اور جانور کو پکڑنے کا آپ کو مشکل کوئی پیش نہ آئے، جو بھی آپریشن کرنا چاہیں۔ جس طرح میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب سخت برسات کا موسم ہوتا ہے تو جانوروں میں ایک بیماری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کھر کا گلنا، فٹ راٹ۔ اب اس کے لیے دوائی چاہیے، کاپر سلفیٹ کا ایک خاص سولوشن ہوتا ہے، اور میں نے باہر کینیا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی باقاعدہ ایک چھوٹی سی ڈب بنائی جاتی ہے، تمام جانوروں کو اس طرح سکویز کر کے لایا جاتا ہے کہ وہ اس میں نارملی پیر رکھ کر آگے چلے جاتے ہیں، اور یہ بیماری ان میں نہیں آتی۔ تو اس بات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے آپریشنز ہیں، اگر آپ ویکسینیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کو مشکل نہ ہو، جانور تنگ نہ ہو، اگر آپ کو ڈپ میں لے جانا چاہتے ہیں جانور تنگ نہ ہو، خوراک کھلانا چاہیں اس میں تنگ نہ ہو، جانور ایک جگہ آرام کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی جگہ اویلیبل ہونی چاہیے۔ تو یہ لوازمات جو ہے ہوادار ہونا چاہیے۔ میں اس کی جو بلڈنگ ہے اس کے بارے میں نہیں کہتا، وہ یہ ہے کہ ہوادار ہو، روشنی اس کے اندر آنی چاہیے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو اس کے اندر مطلب آتی ہے وہ یہ ہے کہ کمفرٹ کا پہلو جو ہے وہ سب سے نمایاں ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں چودھری عبدالحمید اور فضلو سائمہ جی سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کو پانی شانی بھی پلایا کہ نہیں؟ ہاں چودھری جی، میں تو اس کی بڑی سیوا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام چودھری نور محمد۔ سنا کیا حال چال ہے تیرے؟ حال بے حال، حال بے حال، ایدا مستقبل مینو لگدا کنگال، حال بے حال۔ اور تیری زبان کو زیادہ نہیں چلنی شروع ہو گئی؟ چودھری صاحب میں تو ویسے ہی میں تو ویسے کا کچھ لگتا پاگل آدمی۔ وہ سنا چودھری نور محمد، خیر تو ہے نا؟ یار کیا بتاؤں چودھری حمید، تمام جانور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کھانا پینا بھی بند کر دیا ہے، اور تو اور دودھ کی پیداوار میں بھی کمی آ رہی ہے یار۔ اوے پہلے میرے جانوروں کا بھی یہی حال تھا۔ پھر سائمان جی اور ڈیری ہب کی ٹیم نے ہمارے چودھری صاحب کے حال کو کر دیا مالو مال۔ چودھری جی ہن بلے لٹو بلے لٹو بلے لٹو بلے لٹو۔ یہ ڈیری اب کی ٹیم نے تجھے کیا سمجھایا؟ کچھ ہمیں بھی بتا یار۔ اوے چودھری نور محمد، یہ اب میں نہیں بلکہ ڈیری ہب والوں کی ٹیم آپ لوگوں کو بتائے گی، کیونکہ سائمہ جی اور ڈیری ہب والوں کا نمائندہ ادھر کوئی آ رہے ہیں۔ السلام جی۔ جناب علی، جناب یہ ڈاکٹر احمد ہے، ڈیری ہب کی طرف سے آئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سارے لوگ آپ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھے، تشریف رکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ۔ بیٹھے جی۔ ڈاکٹر صاحب جی، یہ لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈیری ہب والوں کی ٹیم نے
आपको ऐसे कौन से मुफीद मशवरे दिए कि मेरे जानवर तगड़े हो गए है जी? अब ये बातें आप इन लोगों को बताएं। फार्म को नफा बख्श बनाने के लिए और अपने जानवरों को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि 3 बातों का खास ख्याल रखा जाए। पहले उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत, दूसरी उनकी सफाई और तीसरी नस्ल कशी। फिर ही आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बातें हमें तफसील से बताएं ताकि हम उन पे अमल कर सकें। भाई, ग़िज़ाई ज़रूरत से मेरी मुराद ये है कि आप जानवरों को ऐसी खुराक दें जो उनके जिस्म के लिए ज़रूरी है। मेरा मतलब है उनको मुतवाज़न खुराक दें। मुतवाजन? डॉक्टर साहब ये मुतवाजन खुराक क्या होती है? भाई, मुतवाज़न खुराक से मेरी मुराद ये है कि आप उन्हें हरा चारा दें, खल की बजाय वंडा दें और जानवरों के लिए हर वक्त साफ और ताज़ा पानी की फराहमी 24 घंटे जारी रहनी चाहिए। इसके अलावा फार्म पे ही जानवरों के लिए एक हाउस हो जो मुनासिब हो और उनको आप खुला छोड़। डॉक्टर साहब इतना खर्चा करने से हमें क्या फायदा होगा? भाई सीधी बात है, जब तुम जानवरों की खुराक और सफाई का ख्याल रखोगे तो उनकी दूध की पैदावार में भी बेहतरी आएगी और तुम सब लोगों की माली हालत भी बेहतर हो जाएगी। और एक और अहम बात, आप जानवरों को हमेशा साफ सुथरी और हवादार जगह पे बांधें और बाड़े की सफाई भी रोजाना होनी चाहिए। ले भाई चौधरी नूर मोहम्मदा, तुमने डॉक्टर साहब की मुफीद बातें सुन ली है ना, अब इनको अच्छी तरह से समझ के ज़ेहनशीन भी कर ले। हला हला। और तीसरी बात, अफजाइश नस्ल वो इस तरह से करनी चाहिए कि आने वाली नस्ल पिछली नस्ल से ज्यादा दूध देने वाली हो। तो भाइयों, अगर तुम लोगों ने इन 3 शर्तों पे काम कर लिया तो मैं दावे से श्योर हूँ कि आपके जानवर ना सिर्फ ताकतवर होंगे बल्कि आपके दूध की पैदावार में भी इजाफा होगा, वो बीमारी से महफूज रहेंगे। इसके अलावा आपके जो अखराजात होते हैं दवाइयों पे वो बचेंगे। अगर वो सही तरीके से आप करेंगे तो दूध की पैदावार में भी बहुत इजाफा होगा। ला भाई चौधरी हमीद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तेरी वजह से डॉक्टर साहब ने हमें इतने कीमती मशवरे दिए हैं जी। हम इस पे जरूर अमल करेंगे। हाँ जी साइमा जी। वो शुक्रिया मेरा नहीं, डेयरी हब वालों का और डॉक्टर अहमद साहब का अदा करो जिन्होंने आपको इतनी मुफीद और कारआमद बातें बताई हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। साइमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। एज ए डॉक्टर ये मेरी ड्यूटी थी। अमल करना या ना करना ये अब आप पे। हाँ मेरी बड़ी मेहरबानी है डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, आपने डॉक्टर अहमद की बातें सुनी और हाफिज साहब के बहुत मुफीद मशवरे हमने सुने। आज के इस प्रोग्राम में हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला। सबसे पहली जो मुझे अच्छी लगी चीज़ हाफिज साहब की एक बात कि हमें अपने फार्म का कामल पीर होना ज़रूरी है। कामल पीर का मतलब ये है कि हमें अपने फार्म की तमाम ज़रूरियात का इल्म होना चाहिए। जानवर को क्या मतवाज़न खुराक चाहिए, जानवर के आराम का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है और फार्म पे हमें मसनूई नस्ल कशी के ज़रिए कैसे हम दूध की पैदावार बढ़ा सकते हैं और फार्म का रिकॉर्ड रखना किस तरह चाहिए। ये सारी बातों पे अगर हम अमल करें तो हम अपने फार्म को ना सिर्फ मुनाफा बख्श बना सकते हैं बल्कि दूध की पैदावार में भी खतरखा इजाफा कर सकते हैं। वसी साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अंदाज़े बयां बहुत ही खूबसूरत था और यकीनन किसान भाई इन बातों पे अमल करके अपनी पैदावार में इजाफा करेंगे। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। डॉक्टर नासिर और रूबी अनम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।